نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اس میں بہت سے مضامین بیان ہوئے، اور یہ وہ رکوع ہے جس کو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ کا تعلق ان اہل کتاب سے ہے جو ایمان لے آئے تھے، ان کے متعلق ان کے فضائل کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان احکامات پر جو آپ کی طرف نازل کیے گئے، اور اس کتاب پر جو آپ کی طرف گویا نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان احکامات پر بھی ایمان لائے جو ان کی طرف نازل ہوئے ان کی کتابوں میں، گویا اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے اور اب احکامات آپ پر نازل ہو رہے ہیں تو آپ پر بھی ایمان لائے۔ خاشعین للہ، اور یہ سب عمل اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، یعنی کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، خاشعین للہ، اللہ کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے داموں کو نہیں خریدتے، یعنی اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں، اور یہ جو آپ پر بھی ایمان لائے ہیں خلوص دل سے لائے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ ان آیات مبارکہ کا کچھ پس منظر ہے، کچھ شان نزول ہے، اور اس شان نزول کا تذکرہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی یہ مسلمان ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تم نماز جنازہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ارشاد فرمایا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو تمہارے بھائی کی جنازہ پڑھو۔ اور مسجد نبوی کے باہر جنازہ گاہ تھی، وہاں صفیں بنائی۔ اللہ تعالی نے بطور معجزہ مدینہ پاک سے لے کر حبشہ تک پردے ہٹا دیے، اور گویا نجاشی کا جنازہ سامنے، اور امام الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھا۔ صحابہ کی صفیں پیچھے تھے اور حضرت نجاشی کے لیے استغفار فرمایا۔ نماز جنازہ ہو گئی، اب منافقین نے شور مچایا، پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو ایک ایسے آدمی کی جنازہ پڑھ دی جس کے ایمان کا پتہ نہیں، جس کے اسلام کا پتہ نہیں، اور کہاں وہ اور کہاں یہ، کہاں حبشہ کہاں مدینہ منورہ، شور شرابے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی نجاشی کے حق میں کہ یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خوبیاں ہیں۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ حضرت نجاشی کا مقام اتنا اونچا کیسے ہو گیا؟ بن دیکھے عاشق ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بن دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ہی عاشق ہوئے اور حضور پر ایمان لے آئے، اور مسلمانوں کی بڑی مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی ہے، تو بڑی نصرت فرمائی۔ مشرکین مکہ کا وفد پہنچا، ہدیے اور تحفے لے کر، ہیرے جواہرات لے کر، دنیا کی رنگینیاں لے کر نجاشی کے دربار میں کہ یہ لیجئے، اور یہ ہمارے کچھ لوگ بے دین ہو گئے ہیں اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو منع کر دیا، ان کے ہدیے تحفے سب منع کر دیے، اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہوں نے سورہ مریم تلاوت فرمائی تو رو پڑے حضرت نجاشی، اور فرمایا کہ یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا ایک ہی نور ہے، ایک ہی نور۔ تو مسلمانوں کی تائید فرمائی، نصرت فرمائی، اور پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تو یہ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں باندیاں بھیجیں۔ ان میں سے ایک بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے،
صرف ایک یہ بیٹے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا تعلق کہ حضور کو ہدایہ بھیج رہے ہیں، مسلمانوں کی نصرت فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی تائید فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ امام الانبیاء سے فرمایا کہ نجاشی فوت ہو چکے ہیں، ان کی جنازہ پڑھو۔ کہاں مدینہ منورہ، کہاں حبشہ۔ عجیب سبق مل رہا ہے حضرت نجاشی کی زندگی سے کہ دیکھو، بن دیکھے کہ عاشق ہیں اور حضور کے عشق و محبت میں پھر جب جان دی ہے تو اتنا بڑا اعزاز ملا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا، دینداروں سے محبت کرنا، دینداروں سے تعلق رکھنا، بھائی یہ جو دیندار ہوتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، تو دین سے محبت کرنا، دین سے تعلق رکھنا، دینداروں سے تعلق رکھنا کہاں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت نجاشی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ بھیج رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی برکت تھی کہ کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ نماز جنازہ امام الانبیاء پڑھ رہے اور پیچھے صحابہ کا مجمع ہے۔ بتائیے کیا مقام ملا ان کو؟ تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک سبق مل رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کو، کہ بھئی دینداروں سے تعلق رکھو۔ یہ دینداری، یہ دین سے تعلق دنیا میں بھی کام دیتا ہے، آخرت میں بھی کام دے گا۔ آخرت میں بہت سے نیک لوگ یہ سفارش فرمائیں گے اہل کبائر کی، وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، تو پھر نیک لوگوں کی سفارش سے، شفاعت سے یہ لوگ جہنم سے نکلیں گے۔ تو دیکھو، اول تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا نیکیوں کو اختیار کرنا ہے، نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ نیک اعمال کیسے ملتے ہیں؟ نیک لوگوں سے محبت کرنے سے۔ جب آدمی نیک لوگوں سے تعلق رکھے گا، دینداروں سے تعلق رکھے گا، تو اس کے دل میں خود بخود دین سے تعلق اور نسبت پیدا ہوگی، دین کی طرف میلان ہوگا۔ اب دیکھیے، بہت سے دنیا دار لوگ تبلیغ کی محنت میں لگے، 3 دن لگائے، پتہ چلا کہ دین ہوتا کیا ہے۔ پھر دین سے نسبت ہوئی، دینداروں سے تعلق ہوا، مسجد سے تعلق ہوا، مدرسوں سے تعلق ہوا، اپنی اولاد کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا۔ یعنی دین سے بالکل تعلق نہیں تھا، مگر دین سے محبت کی برکت سے دین والوں سے تعلق ہوا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود انہیں دیندار بنا دیا، اور پھر دین کی راہیں ان پر کھول دی۔ اور جو لوگ دین سے اور دینداروں سے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، بھائی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، بڑی پکڑ آتی ہے ان کی، اور بڑی عبرتناک زندگی ہو جاتی ہے ان کی، دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں، دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں۔ جو دینداروں سے دشمنی رکھتے ہیں، دینداروں سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ دنیا میں نشان عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ اور یہاں ضمناً ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یہ غائبانہ جنازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نجاشی کا جنازہ سامنے کر دیا۔
ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی غائبانہ جنازے پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ مختلف معرکوں میں شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازہ نہیں پڑھی، ان کے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھی. اگر یہ ہوتا مستقل عمل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر سب کو پڑھتے. دیکھیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. بچپن کے دوست تھے، بچپن سے ساتھ رہے. ابو طالب کے بیٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں پلے بڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. مدینہ منورہ میں اطلاع آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ان کے 3 معصوم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ان کی زوجہ محترمہ کو اطلاع ملتی ہے، ان کے ہوش گم ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. جنازہ نہیں پڑھتے. کتنا قریبی تعلق، چچا زاد بھائی ہیں، اس سے بڑھ کر کیا تعلق ہوگا. پھر محبت بھی خوب، پھر بچپن کے ساتھی، پھر حبشہ کی ہجرت فرمانے والے، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمانے والے، 2 ہجرتوں والے، اتنی اونچا مقام ان کا. یہ شہید ہوتے ہیں موتا میں تو ان کے جنازہ نہیں پڑھی جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص عمل تھا، حضرت نجاشی کے لیے خاص تھا. ان کی خصوصیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی غائبانہ جنازے نہیں پڑھے. ورنہ دیکھیے امہات المومنین کے انتقال مدینہ منورہ میں ہوتے رہے، اور دارالخلافہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ سے پھر دمشق اور شام وہاں منتقل ہوا، اور ازواج مطہرات کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوتا ہے. کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان عمرا نے جنازے غائبانہ پڑھے اپنے اپنے علاقوں میں. ورنہ تو ساری اقلیم میں کتنے لاکھ مربع میل حکومت اسلامی پھیلی ہوئی تھی. تو امہات المومنین سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی ہے؟ ان کے انتقال پر ساری دنیا میں پھر جنازے پڑھے جاتے، غائبانہ نہیں پڑھے گئے، ثبوت نہیں ملتا. بس یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. تو بہرحال مفسرین نے لکھا کہ یہ آیتیں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سب اہل کتاب جو اسلام لائے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہوئے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تو بڑی عجیب داستان ہے، اور بڑی عمر اللہ نے طویل عمر عطا فرمائی، بہت لمبی عمر. کہاں سے چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے. تو یہ ایک یہودی کے غلام تھے، اس کے باغ میں کام کرتے تھے، اور عالم بھی تھے، تورات کے بھی عالم تھے اور انجیل کے بھی عالم تھے. عیسائیت کو بھی اختیار کیا تھا اور یہودیت کو بھی اختیار کیا تھا. سب مذاہب کی کتابوں کو پڑھتے چلے آئے تھے، اور ان کے خاص علماء کے پاس رہ کر آئے تھے. لہٰذا اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات پڑھی تھیں کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ، اور ہدیہ قبول فرمائیں گے.
ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور ان کے شان مبارک کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ اپنی کتابوں میں یہ علامات پڑھ چکے تھے، تو ایک دن آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی، تو بس چہرہ انور کو دیکھ کر ہی وہ دل دے بیٹھے گویا، مگر علامات دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ایک دن کھجوریں لے کر آئے اپنے باغ میں سے، فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ہیں اور صدقہ ہیں آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فقراء میں تقسیم کر دیں، ہم صدقہ قبول نہیں فرق کرتے۔ پہلی علامت پہچان لی کہ واقعی جو ہماری کتابوں میں علامت تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن آئے اور فرمایا کہ جو ہے یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کہ ہدیہ قبول کر لیتے۔ دوسری نشانی بھی آ گئی۔ اب اللہ کے رسول تو امام الانبیاء تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ذہین تھے، ایسا ذہین انسان آج تک دنیا میں آیا نہیں۔ پہچان گئے کہ یہ تو امتحان کی شکلیں ہیں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے گھوم رہے کہ کوئی موقع ملے تو شان مبارک کے پیچھے مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، اور پھر ان کو مہر نبوت دکھائی، فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو اہل کتاب جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے اور مسلمان بھی ہوئے، ان کے فضائل ہیں اس میں، چونکہ وہ اپنی کتاب پر بھی عمل کرتے رہے اور پھر اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان کے فضائل آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیے گئے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان احکامات پر بھی جو ان کی طرف نازل ہوئے، ان کی کتابوں میں نازل ہوئے، تو ان پر بھی ایمان لائے، جب آپ کی طرف آئے تو آپ پر بھی ایمان لائے۔ اور یہ سب دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، جیسے کہ منافقین ہوتے تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافق، اب یہ یہودی تھا اور ظاہراً مسلمان ہو گیا۔ تو کیوں مسلمان ہو گیا؟ تاکہ مفاد حاصل کرے، مسلمانوں کو فتح ہو تو مال غنیمت ملے، اور ان سے بھی دوستیاں، دشمنوں سے بھی دوستیاں رکھتا تھا، یہود و نصارہ سے دوستیاں رکھتا تھا، اور ان کو بتاتا تھا، مسلمانوں کے راز پہنچاتا تھا۔ تو فرمایا یہ ایسے نہیں تھے، خاشعین للہ، کہ یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایمان لاتے تھے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ تو بتا دیا کہ بھائی جو اعمال آدمی اختیار کرے نا، وہ مفاد کے لیے نہ ہو۔ بہت سے لوگ اعمال شروع کرتے ہیں دنیاوی اغراض کے لیے، پھر وہ پوری نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ نماز شروع کی، دیکھا کہ اپنے کام نہیں بن رہے تو چھوڑ دی، یار کیا فائدہ ہے یار، نماز بھی پڑھتا ہوں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہا ہوں کچھ کام ہی نہیں بن رہا، چھوڑو بھائی ایسی نمازوں کا۔ یہ اغراض والی عمل ہو گیا۔ عمل تو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رضا الہی مقصود ہو، باقی ضمناً باقی چیزیں مل جائیں۔ جیسے علماء فرماتے ہیں، دیکھو بھائی، بھینس کو جو خریدا جاتا ہے دودھ کے لیے خریدا جاتا ہے، اور باقی اوپلے وہ مفت میں مل جاتے، اوپلوں کے لیے بھینس نہیں خریدی جاتی۔ تو ایسے ہی جو اعمال کیے جاتے ہیں رضا الہی کے لیے ہوں، جو اصل مقصود ہو، باقی دنیاوی اغراض، دنیاوی فوائد وہ ضمناً مل جائیں بہت اچھی بات ہے، نہ ملیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب اگر ایک آدمی بھینس خریدے اور کہا بھئی یہ تو اوپلے دیتی ہی نہیں، اس کو تو دست لگے ہوئے ہیں اور اس کے دست سے اوپلے بنتے نہیں ہیں، چھوڑو اس بھینس کو کس کام کی، اس کہا جائے گا بھائی
دودھ تو دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیٹ خراب ہے، نہیں دست ہیں، اوپلے نہیں بنتے، کوئی حرج نہیں، دودھ تو دے رہی ہے، اوکے نہیں بھائی، تو اسے احمق کہا جائے گا کہ بھینس کو چھوڑ رہا ہے؟ بھائی اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں کہ بس ہمارے اللہ راضی ہو جائے. نماز ہے، تلاوت ہے، اذکار ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، مقصود رضا الہی. ضمناً یہ دنیاوی فوائد مل جائیں بہت اچھی بات ہے، نہ ملیں تو کوئی حرج نہیں. جب بعض اوقات اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کر رہا ہے، دنیاوی مفاد کے لیے کر رہا ہے یا ہماری رضا کے لیے. اب جب دیکھا کہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، دنیاوی فائدہ نہ ملا، اس نے عمل چھوڑ دیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ تو غرض کے لیے، غرض کی عبادت ہے. تو فرمائے کہ خاشعین للہ، اللہ کی رضا کے لیے. یہ جو اسلام لائے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، جیسے منافق لوگ لاتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے. خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے بھاؤ نہیں خریدتے. کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ جو یہود و نصارہ کے علماء ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا، اب مسئلہ اس کے مقصد، اس کے مفاد کے خلاف ہوتا، تو اس کو کہتے کہ بھائی اگر کچھ پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو تو مسئلہ تمہارے حق میں ہو سکتا ہے. اب وہ اپنے حق کے لیے کہتا ٹھیک ہے بھئی یہ لے لو پیسے، اب وہ گھما پھرا کے مسئلہ اس کے حق میں کر دیتے تھے. اس طرح گویا تھوڑے بھاؤ خریدتے تھے، اللہ کی آیتیں بیچتے تھے، مقصود سے ہٹا دیتے تھے، اپنی مرضی اور من پسند فتوے ان کو دیتے تھے. تو فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہیں. یہ جو خاص اہل کتاب ہیں جن کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یا جس نجاشی کا آپ نے جنازہ پڑھایا، وہ ایسا نہیں تھا. اور جو اہل کتاب خاص طور پر آپ پر اللہ کی رضا کے لیے ایمان لائے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو بیچ دیں کہ بھئی بس جو ان کی غرض ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیں. ایسا نہیں تھا. تو فرمایا کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ یہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کو تھوڑے بھاؤ. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس. عند ربہم، رب کے پاس ان کے لیے بدلہ ہے. بھائی جو اعمال صالحہ آدمی کرتا ہے دنیا میں، اگر اس کا کوئی ظاہری فائدہ نظر نہیں آتا، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو عند ربہم، رب کے پاس محفوظ ہو گیا. اور جو رب کے پاس محفوظ ہو گیا تو جب وہاں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا ملا. تو آج آدمی کو پتہ نہیں کہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے لیے خزانہ جمع ہو رہا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی آنکھ کو، کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے. آج صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتا ہے تو کیا ملے گا کچھ پتہ نہیں ہے، آج چھپا ہوا ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ہاں، تو آدمی اعمال کو چھوٹا نہ سمجھے، جو ہو سکے دنیا میں جتنا عمل کر سکے کر جائے، اور جتنا کرے اس کو کم سمجھے. آخرت کی کھیتی کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اگر کسان بجائی کے وقت بجائی نہ کرے، گھومنے پھرنے میں لگا رہے، تو جب بجائی کا موسم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اگر بجائے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، چاہے کتنی محنت کرے، پھر پیداوار تھوڑی ملے گی. بجائی کے وقت میں صحیح طرح بجائی کرے، پھر دیکھیے کیسی پیداوار آتی ہے. تو آج ہم سب کے لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں سے بہت سارے ذخیرے جمع کر کے آخرت میں بھیجنے، وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہو جائیں گے. کرنا اللہ کی رضا کے لیے. تو دن بھر آدمی سوچے کہ مجھے کون کون سے نیک اعمال کرنے ہیں، کسی کا دل خوش کرنا، کسی کو راحت پہنچانا، ہر ایک کو تکلیف سے بچانا، اذیت سے بچانا، سوچتا رہے.
میرے کون سے عمل سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو میں روک دوں۔ آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ فلاں سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، فلاں سے یہ پہنچ رہی ہے، فلاں سے یہ پہنچ رہی ہے، یہ تو میں سوچتا ہوں۔ یہ نہیں سوچتا کہ میرے سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں اس کو دور کرنے کی فکر کروں۔ یہ اس طرف زاویہ نگاہ آتا نہیں، اس طرف سوچ آتی نہیں کہ میری ذات سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ میں سوچوں۔ جب میں سوچوں گا تو پھر میرے لیے کھلیں گی باتیں کہ ہاں میرے فلاں حرکت سے ہو سکتا ہے میرے بھائی کو تکلیف پہنچے، میرے اس انداز سے، بھائی انداز کے بدلنے سے بھی اذیت پہنچ جاتی، انداز کے بدلنے سے بھی اذیت پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں دارالافتاء میں، تو بات کرتے ہیں، ایک فریق آتا ہے، کہتے ہیں یار میں نے اپنے بھائی کو یوں کہا پھر بھی وہ ناراض ہو گیا، یہ کوئی ناراضگی کی بات ہے؟ میں نے یہ جملے کہہ دیے، اس سے اس کو ناراض ہونا چاہیے۔ پھر وہ بھائی آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی نے مجھے یوں کہا۔ جملے تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، انداز کا فرق ہوتا ہے کہ مجھے میرے بھائی نے یہ جملے یوں کہے، دیکھو اسے کہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایک ہی جملہ ہے، انداز کے بدلنے سے اس میں شیرینی آ رہی ہے، وہی جملہ دوسرے انداز سے کہو تو اس میں تلخی آ رہی ہے۔ انداز کے بدلنے سے، اب جملہ تو آدمی زبان سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے بھائی یہ لیجئے، پانی لیجئے، پانی لیجئے، پانی لیجئے، یہ پانی دینا چاہتا ہے، اس کا جذبہ یہ ہے، اس جملوں سے جذبہ پتہ چل رہا ہے کہ پانی پلانا چاہ رہا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے ہاں لے لے پانی، لے لے پانی، سامنے رکھا، یہ بھی پانی دے رہا ہے، وہ بھی پانی دے رہا ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ایک جملے میں شیرینی ہے، دوسرے میں تلخی ہے۔ یہ شیرینی کہاں سے آ رہی ہے، یہ تلخی کہاں سے آ رہی ہے؟ جملے اور مفہوم تو ایک ہی ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے پانی لیجئے، اور یہ کہہ رہا ہے ہاں لے پانی لے، مگر ایک میں طنز کا انداز ہے، تلخی ہے، ایک میں دینے کا جذبہ ہے، ایک میں نہ دینے کا جذبہ ہے۔ وہ نہ دینے کا جذبہ اس کی کڑواہٹ الفاظ میں آ رہی ہے، اس کی تلخی الفاظ میں آ رہی ہے۔ اب یہ آدمی آ کے کہتا ہے میں نے تو اپنے بھائی کو کہا تھا کہ یہ لے لو، پھر بھی نہیں لے رہا، اس میں میرا کیا قصور؟ دیکھیے یہ بات تو صحیح کہہ رہے، مگر یہ اس بات کو سوچ نہیں رہا کہ میں نے یہ جو جملے بولے تھے کس انداز سے بولے تھے، اس انداز میں کیا تلخی تھی، کیا کڑواہٹ تھی جو میرے بھائی کو ناگوار گزری۔ اب اسے بھائی کا قصور نظر آ رہا ہے، اپنا قصور نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں میں تو اتنا وسیع القلب ہوں کہ میں نے تو یہ آفر بھی کر دی، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بتاؤ۔ اور ادھر سے وہ آتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یوں کیا، ایسا کرنا چاہیے، ان کو یہ زیب دیتا ہے۔ اب دیکھیے تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خاشعین للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب اس کا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا، عند ربہم، اللہ کے پاس یہ بدلہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت سوچنا ہے کہ کہیں ہمارے کسی جملوں سے کسی کو ناراضگی نہ ہو جائے، ہمارے کسی جملے سے کسی کو اذیت نہ پہنچ جائے۔ آدمی سمجھتا ہے میں نے یہ جملہ سامنے والے کو مذاق میں کہا ہے، میرے نزدیک وہ مذاق ہے، مگر اس کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا بیتی، اس سے پوچھو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہم ایک مزاحیہ جملہ اس کے لیے بولتے رہے، وہ برداشت کرتا رہا، ہم سمجھتے رہے کہ میں تو مذاق ہی کر رہا ہوں۔ ایک دن اس ساتھی نے مجھے کہا کہ بھائی ایک بات سنو، آپ یہ جو جملہ بولتے ہو نا، مجھے پتہ ہے کہ آپ مذاق کرتے ہو، مگر میرا دل چیر دیتا ہے یہ جملہ۔
خدا کے لیے یہ جملہ ایسا مذاق مجھ سے نہ کیا کرو، کیوں کرتے ہو یہ مذاق مجھ سے؟ اب دیکھیے، ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں کہ اس جملے سے سامنے والے کو اذیت ہو رہی ہے، وہ تو اس کو اللہ جزائے خیر دے، ایک دن بے تکلفی کے انداز سے اس نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارا یہ جملہ میرا دل چیر دیتا ہے، مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے تمہارے جملوں سے، تم تو مذاق کرتے ہو، میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم مذاق کر رہے ہو، مگر یہ مذاق میرے دل کو چیر کے رکھ دیتا۔ تو بھائی آدمی ہر لمحے یہ سوچتا رہے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، بہت سی نیکیاں آدمی کی ایسے ہی چلی جائیں گی، ہاں پتہ بھی نہیں چلے گا، دوسرے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گی، یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں بہت سے اکاؤنٹ جمع کر رہا ہوں، بہت سا خزانہ جمع کر رہا ہوں، اور یہ سب دوسرے کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ تو ان لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے پاس جو بدلہ ہے بہت کی بڑا بدلہ ہے، تو اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو جیسے عبادات ہیں، ایسے معاملات ہیں، ایسے معاشرت ہے، رہن سہن میں بڑے جملے آدمی کے نکل جاتے ہیں، تو موقع بموقع آدمی رہن سہن والوں سے معافی تلافی کرتا رہے کہ یار معاف کر دینا، میرے بعض جملوں سے آپ کو اذیت ہو، کوئی تکلیف ہو، موقع بموقع معافی مانگتا رہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو، اور کوئی ایسی کڑوا جملہ نکل جاتا ہے جو سامنے والے کو پریشان کر دیتا ہے، اور یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ ان کا اجر ہے، اجرہم عند ربہم، ان کو ان کا بدلہ ملے گا جو ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ یہ تقریباً مضمون پورا ہوا، آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج رجب المرجب کی 21ویں شب ہے، 21ویں شب۔ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے مسلمان مختلف قسم کی رسوم اور رواج کو اختیار کرتے ہیں، رسوم اور رواج کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رجب کے پہلے ہفتے میں پہلی تاریخ سے 6 تاریخ تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ رحمتً واسعہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی ولادت کی خوشی میں قوالیاں کرتے ہیں، قوالی، اور اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان، سیدھے سادے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی دین ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے، اولیاء اللہ کی عقیدت کا اظہار ہے، لہذا چلو قوالیاں کرا لو۔ تو قوالی کو بیچارے عبادت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت سمجھتے ہیں، اور پیسے خرچ کرتے ہیں، قوالوں کو براتے ہیں، اور بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کوئی کہے بھائی یہ کیا کرتے ہو تو اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ ارے قوالیاں ہی قوالیاں، یعنی اس کو بہت بڑی عبادت کی چیز سمجھتے ہیں۔ بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان، اور ان کو یہی پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا منکر ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ پتہ ہی نہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ دیکھو گانا ہے نا، گانا، اس کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، کہتے یار گناہ ہے، بس اللہ معاف فرمائے، تو گناہ کو کم از کم گناہ تو سمجھتا ہے۔ اور کوئی گانا چلا رہا ہوگا تو دوسرا اس کو کہے گا بھائی بند کرو گانے، تو بند کر دے گا۔ اور قوالی چلا رہا ہوگا تو کہ بھائی قوالی ہے، قوالی کو بند کراتے ہو، اولیاء اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اس کو بند کراتے ہو۔ گویا ناراضگی کا اظہار کرے گا، گویا اس قوالی کو عبادت سمجھ رہا ہے، دین کی بات سمجھ رہا ہے، اور گانے کو بے دینی سمجھتا ہے، تو کم از کم بے دینی کو بے دینی سمجھتا تو ہے، اور پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیجئے گناہ ہو گیا۔ اور یہ قوالی کو تو بیچارہ عبادت سمجھ رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے، تو یہ معافی کیسے مانگے گا؟ یہ شیطان اور نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔
کہ مسلمانوں کو ایسے اعمال میں لگا دیتا ہے کہ جس کو وہ عبادت سمجھ لے اور ہو وہ عبادت نہ ہو، اس کو عبادت سمجھ لے، تو پھر معافی کیسے مانگے گا، توبہ کیسے کرے گا، اور پھر اس میں آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ اس کو تو ثواب سمجھ رہا ہے۔ بھائی دیکھو، یہ جو لا علمی ہے نا، آخرت میں عذر شمار نہیں ہوگی۔ دیکھو اس کی دنیا میں یہ مثال ہے، 5000 کا نوٹ جعلی نوٹ 5000 کا، وہ میں بینک میں لے جاؤں تو بینک والا مجھے پکڑ لے گا اگر میرا اس سے تعارف نہیں ہوگا تو، اور وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، اور پولیس مجھ سے پوچھے گی کہ یہ آپ نے کس سے لیا، میں کہوں گا مجھے تو پتہ نہیں، میرے پاس آ گیا۔ پولیس والے کہیں گے نہیں، تو بھی جعلی نوٹ چلانے والوں میں ایک فرد ہے، ایک آدمی ہے ان میں سے، یا تو پتہ بتاؤ یا ہم تمہیں جیل میں بند کر دیں، کس سے تم نے لیا ہے؟ اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں بتاؤں گا میں نے فلاں سے لیا، پھر اس کو پکڑیں گے، پھر اس کو پتہ ہوگا تو اس کو پکڑیں گے، یہاں تک کہ جو اصل بنانے والا ہوگا اس تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں تو یہ پکڑا جائے گا، میں پکڑا جاؤں گا کہ میں نے بتایا کیوں نہیں، میں نے جانچ کیوں نہیں کی۔ تو پولیس والے یہ کہیں گے آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کے پاس یہ نوٹ آیا تو آپ کو جانچ کرنی چاہیے، پرکھنا چاہیے، آپ کو سمجھ میں نہیں تھا تو آپ سمجھدار آدمی سے پوچھتے کہ بھئی یہ نوٹ صحیح ہے، جعلی ہے یا نہیں، آپ نے کسی سے بھی نہیں پوچھا، اور آپ نے اس کو چلانے کی کوشش کی، لہٰذا آپ مجرم ہیں، اب جیل میں بند ہوگا، اور عدالت بھی اس کو سزا سنائے گی۔ یہ نہیں کہ یہ تو بیچارہ عوام ہے اور بھئی یہ تو بولا بھالا انسان ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کو تو دھوکہ ہو گیا، اس کو تو فراڈ ہو گیا، اس کے ساتھ تو، اور اس کا تو 5000 کا نقصان بھی ہوا اور جیل میں بھی گیا۔ نہیں، دنیا کی عدالتیں اس کو سزا سنائیں گی۔ اس کو چاہیے تھا کہ یہ نوٹ کو پرکھتا، جانچتا۔ تو یہ جو قوالیاں سننے سنانے والے لوگ ہیں بیچارے، اور یہ ارتکاب کرنے والے ہیں اور مجلس منانے والے ہیں، سب آخرت میں دھر لیے جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے ہم تو اس کو ثواب سمجھتے، تو انہیں کہا جائے گا کہ اس جعلی چیز کو تم نے پرکھا کیوں نہیں، جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، پوچھتے۔ اچھا بھئی اب یہ گناہ کیوں ہے؟ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گانا بجانے والے آلات کو توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ مزامیر، گانا بجانے والے آلات، ڈھول ہے، یہ گانا بجانے کا آلہ ہے، تالیاں ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا، اور یہ جو طبلہ ہے، طبلہ بجایا جاتا ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اب یہ سارے طبلے اور تالیاں اور یہ سارے میوزک کی چیزیں، ان سب منکرات میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اولیاء اللہ کا نام لیا جائے ان گناہوں کے آلات کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگا۔ کیسے بے ادبی ہوگا؟ بھائی بیت الخلاء میں کوئی قرآن لے کر چلا جائے آپ کے سامنے، یہاں سے قرآن اٹھائے مسجد سے اور بیت الخلاء میں جائے تو آپ اس کو پکڑ لیں گے، اور بھائی کیا کر رہے؟ وہ کہے بھائی میں اللہ کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ تو آپ اسے ایک تھپڑ لگائیں گے، تیرا دماغ خراب ہے، اللہ کا پاک کلام بیت الخلاء میں لے جاتا ہے، بھائی کیوں تھپڑ لگا رہے ہیں، کیوں اس سے قرآن چھین رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو تو مجھے قرآن پڑھنے پر مارا جا رہا ہے، مجھے قرآن پڑھنے، میرے سے قرآن چھینا جا رہا ہے، مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیا جا رہا، اور وہ شور شرابہ شروع کر دے، تو سب آدمی کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے۔ قرآن پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ بیت الخلاء نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ہے مسجد میں بیٹھ کے پڑھو، پاک جگہ پڑھو، تو اللہ کا نام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضرات اولیاء کرام کا نام، یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، ان کے نام پاک ہیں، یہ پاک نام پاک جگہ لیے جاتے ہیں، گانے بجانے کی مجلسوں میں نہیں لیے جاتے، آلات لہو و لعب کے ساتھ نہیں لیے جاتے، ڈھول تماشوں کے ساتھ تالیاں پیٹتے ہوئے ان کے نام نہیں لیے جاتے۔ یہ بے ادبی ہے بہت بڑی۔ جیسے بیت الخلاء میں قرآن پڑھنا بہت بڑی بے ادبی ہے، ایسے یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، گانے سے بڑھ کر گناہ۔ اب بتاؤ مسلمان بیچارے سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قوالی کوئی گناہ کی چیز ہے،
تو کہیں اللہ کے رسول کا نام ہے، اولیاء اللہ کا نام ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے۔ بھائی یہ جو حضرات چشتیہ کا سلسلہ ہے اس میں سماع کا ثبوت ملتا ہے۔ سماع کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اولیاء اللہ تھے حضرات چشتیہ سلسلے کے، ان کے دل میں اللہ کے عشق کی چنگاریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق کی چنگاریاں۔ یہ اولیاء اللہ کے دلوں میں اللہ کے عشق و محبت کی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کی محبت کا کوئی ایک جملہ بولتا ہے نا تو وہ چنگاری شعلہ بنتی ہے اور وہ وجد میں آ جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا، اور وہ کہتے ہیں اور پڑھو اور پڑھو۔ تو قوال کے معنی ہیں ایک قول کو بار بار کہنے والا۔ اب آپ دیکھیے قوال کیا کرتا ہے، ایک ہی جملے کو بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایک ہی شعر کو 10-20 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور وہ جو اولیاء اللہ ہوتے تھے وہ اللہ کی محبت کا ایک جملہ سن کر ایسے مست ہو جاتے تھے کہ وہ کہتے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ ان کا دل بھرتا ہی نہیں تھا، جی بھرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ عشق کی چنگاریاں تھیں دل میں، وہ شعلہ بنتی تھیں ان جملوں سے۔ تو نہ وہاں تالیاں تھیں، نہ وہاں طبلے تھے، نہ وہاں ڈھول تھے، نہ کوئی کچھ تھے آلات ساز و گانے بجانے کے، کچھ بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کی محبت کے کچھ اشعار ایک آدمی بار بار پڑھتا رہتا تھا اور یہ اولیاء اللہ جوش میں آ جاتے تھے اور اللہ کی محبت میں مست ہو جاتے تھے۔ یہ تھی قوالی اس زمانے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کا قصہ لکھا ہے، دہلی کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان کا قصہ لکھا ہے۔ اور اس زمانے میں قاضی نجم الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کی طرف سے قاضی تھے، قاضی القضات تھے دہلی کے۔ اور خواجہ نظام الدین جو ہے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بڑے اللہ والوں میں سے تھے، اولیاء کاملین میں سے تھے۔ اب یہ سماع کرتے تھے، اور سماع یہی ہوتا تھا کہ بھئی لوگ 5-6 لوگ جمع ہو جاتے، پھر ایک آدمی اللہ کی محبت کا کوئی شعر پڑھتا اور یہ سب وجد میں آ جاتے، ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرما دیا کہ بھائی یہ سماع کوئی بھی نہ کیا کرے، اس سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، اور لوگ جن میں عشق ہوتا نہیں وہ بھی بہروپ بدلتے ہیں اور فضول حرکتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا ہے نہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ بڑا وجد آ گیا۔ تو چونکہ یہ ذریعہ بن رہا ہے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا، تو لہٰذا اس عمل کو ختم کیا جائے، اور فتویٰ دے دیا کہ بھئی دہلی میں کوئی بھی یہ عمل نہ کرے۔ تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی قاضی کا حکم تو ماننا چاہیے، چلو دہلی کے شہر میں تو ان کا راج ہے، ان کی حکومت جنگل میں تو نہیں ہے، چلو جنگل چلتے ہیں۔ جنگل میں جا کے شروع ہو گئے، ایک خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سماع فرما رہے ہیں، تو یہ اپنی فوج کے ساتھ تشریف لائے، اور دیکھا تو مجلس عروج پر تھی، سب لوگ اللہ کی محبت میں مگن تھے، ہوش ہی نہیں تھا کون آیا کون نہیں آیا۔ تو خیمہ لگا ہوا تھا، قاضی صاحب نے پولیس کو کہا کہ یہ جو خیمے کی رسیاں ہیں نا یہ کاٹ دو بس۔ اب خیمہ چار رسیوں پہ بندھا ہوتا ہے، پولیس نے وہ چاروں رسیاں کاٹ دی، خیمہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ خیمہ ان اولیاء اللہ پر گرا نہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا ہمارا کام اتنا ہی تھا، اب چلو ہمارا کام پورا ہو گیا، جس کے ہم مکلف تھے وہ ہم نے کر لیا، اب یہ جانے ان کا رب جانے۔ اور وہ لوگ تو اپنے مگن تھے، پھر جب ہوش آیا پھر واپس چلے، پتہ چلا یہ تو خیمہ کٹا ہوا ہے، ساری چیزیں ہوئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ قاضی صاحب بھی اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، اور نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تو نظام الدین تھے۔ قاضی صاحب بیمار ہوئے، مرض وفات میں مبتلا ہوئے، تو نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔
اور اطلاع بھیجی کہ کہو کہ نظام الدین آئے ہیں، نظام الدین آئے ہیں ملنے کے لیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا عجیب بات، ان سب کا تعلق جو ہے نا رضا الہی کے لیے ہوتا تھا۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی نظام الدین کو کہہ دو کہ میرا مرض وفات ہے، موت کا وقت قریب ہے، میں کسی بدعتی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سما کرتے ہیں میرے نزدیک یہ بدعت ہے، تو میں بدعتی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، آخری وقت ہے میرا، ان کو جا کے پیغام دے دو۔ باہر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انتظار فرما رہے ہیں کہ ابھی اجازت ملے گی تو عیادت کریں گے۔ وہاں سے یہ پیغام آیا کہ بھائی قاضی صاحب یوں فرما رہے ہیں کہ میں مرنے کے وقت کسی بدعتی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب یہ سب اللہ والے لوگ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب سے کہو کہ بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کرتا ہے، بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کرتا ہے۔ اب یہ پیغام وہاں پہنچا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کر رہا ہے۔ کہا اچھا، تو اپنا جو صافہ تھا نا، فرمایا کہ یہ ان کے قدموں میں بچھاؤ۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی تشریف لائیں یہ میری دستار پر قدم رکھ کے آئیں۔ اتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں یہ، مگر چونکہ شریعت کا ایک ظاہر حکم ہے ہم اس کے پابند تھے، انہوں نے اس سے توبہ کر لی، تو اب یہ اپنے مقام پر ہیں، تو ان کو کہو کہ یہ جو ہے نا اسی دستار پر چلتے ہوئے آئیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس دستار پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چل کر آئے ہیں اسی میں مجھے کفن دیا جائے، اسی میں مجھے کفن دیا جائے۔ یہ تھا ہمارے اکابر اور اسلاف کا اعتدال، یہ تھی اس زمانے کی قوالی جس کو آج کہاں پہنچا دیا، کیا سمجھ لیا؟ یعنی ناچ گانے کو قوالی کہتے، اتنے بڑے منکر کو بیچارے عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں، اور اتنے اولیاء اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جو اللہ کی محبت میں مگن تھے، مستغرق تھے، ان کی طرف یہ چیزیں منسوب کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کل جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا ہوگا تو وہ کتنے ناراض ہوں گے کہ میرے نام کی نسبت سے تم یوں کرتے تھے، تمہیں کچھ کھانے پینے ہی تھے تو اس طرح کی حرکتیں کیوں؟ کوئی اور انداز سے کھا پی لیتے، ہمارے نام کی نسبت سے اس طرح تم نے کیا۔ اب بتاؤ یہ قوالیوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو، حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو، اولیاء اللہ کے پاک ناموں کو گانے پر لیا جاتا ہے، ڈھول اور تالیوں کی گونج میں اس کو چلایا جاتا ہے، اور مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑی عبادت ہے، اتنے بڑے منکر کو عبادت سمجھتا ہے، تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو یہ ہے شیطان کی چال۔ اور حقیقی سما اور حقیقی قوالی ہم نے بتا دی کہ کیا تھی، اور اس پر بھی قاضی صاحب کیا فرماتے تھے کہ چونکہ ان چیزوں سے لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں بھی نہ ہوں تو بہتر ہے۔ باقی وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر آدمی اس مقام پہ تھوڑی پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو رجب کے شروع میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، بھائی ان سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کو محبت سے سمجھانا چاہیے، سب بھولے بھالے مسلمان ہیں، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، کیا کریں گے بیچارے، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور آخرت میں بیچاروں کی پکڑ ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ سب مسلمان ہمارے اپنے ہی تو ہیں، ہم سب مسلمان، کل مسلم اخوہ، سب مسلمان بھائی ہیں، تو یہ ہمارے بھائی اس طرح غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اس طرح پیسے خرچ کر رہے ہیں، قوالوں کو کتنے کتنے پیسے دیتے ہیں بیچارے، اور جو ہے عبادت سمجھ رہے ہیں، اور کل قبر میں جائیں گے تو کتنا ان کو نقصان ہوگا۔ تو ان کو محبت سے سمجھانا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو یہ عمل، اور دوسرا رجب کے مہینے میں پھر 22 رجب کے عنوان پر کنڈے بنائے جاتے ہیں، اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتً واسعہ کی طرف، کہ ہم ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتً واسعہ، حالانکہ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی نسبت نہیں ہے، نہ ولادت ہے ان کی، نہ وفات ہے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کا دن ہے 22 رجب۔
تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر میٹھا ہوتا ہے کہ وہ کوئی پاس ہوتا ہے کہ بھائی تم پاس ہو گئے مٹھائی کھلاؤ، ارے بھائی تمہاری شادی ہو گئی مٹھائی کھلاؤ، تمہارے بچہ ہوا مٹھائی کھلاؤ۔ خوشی کے موقع پر مٹھائی کی ترتیب ہوتی ہے، مانگی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی، شیرینی بنائی، کھیر بنائی، اور جب یہ غالب تھے تو علی اعلان اسی طریقے سے کیا۔ جب یہ مغلوب ہو گئے تو پھر انہوں نے چپکے شروع کر دیا، عنوان بھی بدل دیا، عنوان حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا ڈال دیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بھئی یہ صرف گھر میں رہے، گھر سے نکلے نہیں، لوگ گھر میں آتے رہیں، کھا کے جاتے رہیں، گھر سے باہر نہ نکالی جائے، اس قسم کی باتیں۔ تو یہ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح فرمائی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور نواسہ رسول جن سے صلح فرمائیں اور جن کے ہاتھ پر بیعت فرما لیں، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر بیعت فرما لیں، وہ قابل اعتبار ہستی ہوں گی۔ لہٰذا دیکھیے یزید قابل اعتبار نہیں تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، شہادت گوارہ فرمائی، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جلیل القدر صحابی ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ پھر ان کی وفات کی خوشی منانا اور جو ہے اس میں یہ مٹھائیاں تقسیم کرنا، چونکہ جو ان کے دشمنوں کا طریقہ ہے تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، محبان صحابہ ہیں، ان کو اس عمل سے بچنا چاہیے اور بہت اہتمام سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے بہت اہتمام سے اپنے گھر کی خواتین کو بتایا جائے۔ بہت سے بھولے بھالے مسلمان یہاں بھی وہی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی نسبت سے کہتے ہیں ہم ان کی خوشی مناتے ہیں۔ بھائی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی خوشی منانی ہے تو رجب کا ہی مہینہ ہے، کسی اور مہینے میں منا لو۔ ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، کسی اور مہینے میں کر لو۔ اور ایصال ثواب میں میٹھائی بنانا ہے، کھیر ہی بنانی ہے، ٹکیاں ہی بنانی ہے، بھائی ایصال ثواب پیسوں کی شکل میں غربا کو دے دو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ مگر نہیں کرنا ہے تو یہ سارے چونچلے کرنے، یہ اس کو رسم کہتے ہیں۔ یہ بات کہ اس کا چونکہ ثبوت نہیں ہے جن چیزوں کا، اس کو اپنی طرف سے دین سمجھ لینا، ثواب سمجھ لینا، یہی بے دینی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ بڑی عجیب نسبت ہے ان کو۔ یہ بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ حضرت علی کون ہیں؟ جنہیں زین العابدین کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ان کا نام علی تھا، انہیں زین العابدین کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت جعفر صادق بیٹے ہیں حضرت محمد کے، جن کو امام باقر کہتے ہیں، اور محمد بیٹے ہیں علی کے جنہیں زین العابدین کہتے ہیں، اور علی بیٹے ہیں حسین کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو گویا کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتً واسعہ کا نسب یوں چلتا ہے کہ حضرت جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، باپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے ان کا نسب، اور ماں کی طرف سے ان کی والدہ ماجدہ ام فروہ ہیں، اور ام فروہ بیٹی ہیں محمد کی،
محمد بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، عبد الرحمن بیٹے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی نسبت بنتی ہے۔ گویا ایک طرح سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے بنتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ نواسے بنتے ہیں۔ تو دونوں شیخین جلیلین کی طرف ان کی نسبت ہے، ماں کی طرف سے یہ گویا کہ صدیقی ہیں اور باپ کی طرف سے علوی ہیں، اتنی اونچی نسبت ہے۔ اب ان کا تو تعلق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہی کو اپنا امام اور پیشوا ماننے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی میں گستاخیاں کرتے ہیں بیچارے، انہی کی اولادیں ہیں یہ، ان کے آپس میں تو محبتیں تھیں، بعد والے پتہ نہیں کیوں محبت نہیں کرتے صحابہ سے۔ تو بہرحال اس رسم سے بھی بچنا چاہیے، مسلمانوں کو بہت اہتمام سے، اور خواتین کو بھی سمجھایا جائے نہ اس رسم میں نہ شرکت کریں۔ اور یہ چیز اگر اول تو یہ لوگ گھر میں بھیجتے نہیں ہیں، گھر میں آ جائے تو واپس کر دیں کہ بھائی ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں، یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے، اور صحابی کی وفات کی خوشی بنانا یہ صحیح نہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی لکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، انہیں خال المومنین کا لقب دیا گیا ہے، یعنی تمام مومنوں کے ماموں ہیں، تو ایمان والوں کے ماموں ہیں، ان کی وفات کی خوشی منانا یہ مناسب نہیں ہے، یا ان خوشی منانے والوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو بعض لوگ 22 رجب اب اتوار کے دن ہوگی تو اس بری رسم سے بچنا چاہیے، اور پھر اگلا جو جمعہ ہوگا وہ 27 رجب ہوگا، اور جو شب جمعہ ہوگی وہ 27 رجب کی شب ہوگی، شب جمعہ۔ تو بہت سے لوگ اس کو شب معراج کے عنوان سے مناتے ہیں، اور اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی نماز آئی تھی اب اس لیے شب معراج مناؤ، اور بھئی یہ خوشی کا بڑی رات ہے، اگلے دن روزہ رکھو۔ تو بھئی نہ یہ بڑی رات ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ بھئی 27 رجب ہی کو شب معراج ہوئی تھی۔ مورخین کے مختلف اقوال ہیں، ربیع ثانی کا بھی قول ملتا ہے، دوسرے مہینوں کا بھی قول ملتا ہے، پھر سال کا اختلاف ہے کہ کون سے سال میں ہوئی تھی، نبوی سال میں، ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، 5 سال پہلے ہوئی، 8 سال پہلے ہوئی، مختلف اقوال۔ جب اتنا اختلاف ہے، ثابت تو ہے معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، روح مع الجسد ہوئی ہے، یہ سب ثابت ہے، باقی اس کی تاریخ متعین نہیں ہے، تو اس کی تعیین کر لینا، اس میں بڑی رات منانا اور اس کو جاگنا اور پھر اس میں نوافل پڑھنا، اگلے دن روزہ رکھنا، یہ سب بھی رسوم اور رواج ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی اس کے روزے کی فضیلت نہیں، کوئی اس رات میں جاگنے کی فضیلت نہیں، بس سب بنی ہوئی باتیں ہیں۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ روز رات کو نوافل پڑھو، سنت یہ ہے کہ جب تمہیں جی چاہے روزہ رکھو، پیر کو رکھ لو، جمعرات کو رکھ لو، کوئی حرج نہیں، مگر مخصوص رات اپنی طرف سے متعین کر لینا یہ صحیح نہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا لیجئے۔
عمل پر آنے کا ذریعہ بنا لیجئے، اتباع سنت کا ذریعہ بنا لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، قلبی تعلق کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اے اللہ یہ بیٹھنا آپ کو پسند آ جائے، یہ سننا سنانا آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری زندگی کو بدل دیجئے، اعمال صالحہ کی طرف ہمارا رخ بنا دیجئے، دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہر قسم کی بے دینی سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، جو دین کی شکل میں بے دینی رائج ہو گئی ہے اللہ اس کے شر سے ہم سب کو بچا لیجئے، تمام مسلمانوں کو بچا لیجئے، صحیح رخ پر ڈال لیجئے۔ نفس و شیطان کی شرارتوں سے، مکائد سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ نفس و شیطان ہمیں مکر و فریب میں ڈال کر آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لیجئے، اپنے قرب کی دولت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جیسے جیسے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں اپنے قرب میں آگے بڑھائیے، اپنی رضا میں آگے بڑھائیے۔ جس دن ہمارا آخری دن ہو، جس وقت ہمارا آخری سانس ہو، آپ ہم سے راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی ہم سے راضی ہوں، ایمان پر شہادت کی موت، مدنی موت ہمیں نصیب فرما دیجئے، بقی کا مدفن ہمیں مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا تعلق، اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کی عافیت سلامتی نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کے شرور سے، فتون سے، آفات سے، بلیات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، انفرادی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، کسی گناہ کا وبال ہم پر اے اللہ نازل نہ فرمائیے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجئے، بد امنی کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ گرانی کا عذاب آیا ہوا ہے، ہر چیز مہنگی ہونے لگی ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہر چیز کو ارزاں فرما دیجئے، سب چیزوں کو سستا کر دیجئے، جتنی اشیاء ضرورت ہیں اللہ اپنے غیبی خزانے سے اس میں برکتیں ڈال دیجئے، پانی کی نعمت، بجلی کی نعمت، گیس کی نعمت اور اے اللہ کھانے پینے کی اشیاء کی نعمتیں، پھل اور سبزیاں اور اجناس سب میں اللہ خوب برکتیں ڈال دیجئے، اپنے امر کن سے اللہ برکتیں ڈال دیجئے، فراوانیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قحط سالی سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے بچا لیجئے، جو قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں شکلیں پیدا فرما دیجئے، جن کے اموال کہیں پھنس چکے ہیں اللہ وصولی کی غیب سے صورتیں شکلیں پیدا فرما دیجئے، سب کے لیے بہتر نباہ والے، جوڑ والے رشتے عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دیجئے۔ اے اللہ سب کو برکتوں والا، وسعتوں والا، حلال طیب رزق عطا فرما دیجئے، اپنے غیبی خزانے سے سب کو نواز دیجئے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کلی دے دیجئے، سب کے لیے صحت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجئے۔ ہمارے اکابر مشائخ میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے دارالعلوم کے صدر مفتی رفیع عثمانی صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اور جتنے مشائخ علماء بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے لوگ مرد عورت بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ دے دیجئے، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما دیجئے، جن جن نے جو دعائیں کہہ رکھی ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو مدارس میں جلسے ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ ان کے خیریں بھلائیاں کو عام فرما دیجئے، اور مدارس کی ساری ضرورت کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے، جو مدرسے کے معاونین ہیں ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما دیجئے، خیریں بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین سے رغبت محبت دے دیجئے، دینداروں سے رغبت محبت دے دیجئے، دینی مراکز سے اے اللہ محبت اور رغبت دے دیجئے۔ اے اللہ بے دینی کی وبا سے اور آگ سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں دھیان پیدا فرما دیجئے، احسانی کیفیات ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنے پاک نام کی لذت سے ہمیں آشنا فرما دیجئے، اپنے پاک نام کی
اے اللہ حلاوت ہمیں نصیب فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق دے دیجئے، گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجئے، حرمین شریفین کو پھر سے آباد فرما دیجئے، ہماری شامت اعمال کی وجہ سے حرمین کو اے اللہ حرمین کی حاضریوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنے فضل سے پھر سے حرمین شریفین کو آباد فرما دیجئے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جتنے اولیاء کرام ہیں سب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے، سارے صحابہ کرام پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا